اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق ان اللہ مع الصابرین. صلوات بر محمد. حضرات، قرآن مجید کے 4 لفظوں کی تلاوت کے ساتھ 8واں مرحلہ گفتگو ہے. ان لفظوں میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ صبر اور مجبوری، یہ اس سلسلہ مجالس کا عنوان تھا. اللہ نے اعلان کیا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ جبر سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ ظلم سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ انانیت سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ غرور سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ گھمنڈ سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کے جذبے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ کہ اگر ہاتھ میں اقتدار و اختیار آ گیا تو اس اقتدار و اختیار کو اپنے سے کمزور کے اوپر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ بدی سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ خرابیوں سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ بد کرداریوں سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ بدعمالیوں سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ بدعقیدگی سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ بد کرداری سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ کہنا نہ ماننے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ دوسروں کی ضرورتوں کا احساس نہ کرنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ دوسروں کے کام نہ آنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ خدمت لینے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ خدمت نہ کرنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ دوسروں کو ذلیل کرنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ دوسروں کی انسلٹ کرنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ دوسروں کو پریشان کرنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ دوسروں کو حیران کرنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ دوسروں کو ذلیل کرنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ اپنے آپ کو سب سے بڑا ظاہر کرنے سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ بدتمیزی سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ بد کلامی سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ بد لگامی سے. صبر کا مقابلہ کس چیز سے؟ بے صبری سے. صبر کا مقابلہ کن کن چیزوں سے؟ یہ تو دیکھیے، ہر وہ شے کہ جو
اعتدال سے باہر ہو، وہ صبر کے سامنے آتی ہے، اور ان چیزوں کے سامنے جو چیز آئے وہ صبر ہے۔ صبر وہ کرتا ہے، فرض کیجئے کہ آپ اندھیری گلی ہے، رات کا وقت ہے، اکیلے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی آوارہ جانور جس کے کاٹنے سے پہلے بہت انجیکشن لگتے تھے، اب بھی سنائے 3 انجیکشن لگتے ہیں، اب وہ آپ کی طرف جھپٹا، تو آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر آپ نے اس کو اپنے سے دور کیا، اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے دور کیا، تو معاف کیجیے گا، یہ آپ کی شرافت ہے، یہ آپ کی سمجھداری ہے، یہ آپ کی عقل مندی ہے، اس کو ظلم نہیں کہیں گے، اس کو جبر نہیں کہیں گے۔ اپنے کو درندوں سے کٹوا لینے سے، یا یہ کہ اپنے آپ کو زہریلے جانوروں کے سپرد کر دینے کا نام صبر نہیں ہے۔ کام ایسا ہونا چاہیے کہ زہریلے کا زہر ختم ہو جائے، درندے کی درندگی مشہور ہو جائے، تاکہ دوسرے اس سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے صبر۔ اور مجبوری کیا ہے؟ بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی چلا جا رہا ہے، اور اتفاق سے اس کے ہاتھ میں اپنے کو سہارا دینے کے لیے چھڑی بھی نہیں ہے، اور وہ دوڑ بھی نہیں سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے آواز بھی اتنی زور کی نہیں نکل سکتی کہ وہ آوارہ جانور دور ہو جائے، جسم میں پھرتی بھی نہیں ہے، گلی بھی صاف شفاف ہے، کوئی کنکری بھی نہیں ہے کہ اٹھا کے اس کو اپنے سے دور کیا جا سکے۔ تو اب اس نے اگر خدا نخواستہ کسی کو کاٹ لیا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی کیا کریں، بڑھاپا تھا، بڑھاپا ہے، کمزور ہیں، اور کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے یہ نوبت آئی۔ تو اب اس کا علاج کرے گا آدمی کہ نہیں؟ تو اس کے لیے کتنے انجیکشن ہیں؟ 3 انجیکشن ہیں۔ تو یہ 3 انجیکشن کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ جو اس نے کاٹنے سے اس کے جو جسم میں زہر پہنچا ہے، اس کو پہلا انجیکشن، دوسرا انجیکشن، تیسرا انجیکشن جب تک کہ نہ لگے گا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس زہر سے براعت کا ذریعہ یہی انجیکشن ہے۔ اور اب یہ کہ لوگ اس کو کہیں گے صاحب صبر کیجئے اور آئندہ احتیاط کیجئے گا، یہ آئندہ زندہ رہیں گے تب تو احتیاط کریں گے۔ اب یہی کرونا ہے مثال کے طور پر، اس نے ہمیں کتنا بے بس کر رکھا ہے۔ غور کیجئے کتنے بے بس ہیں ہم، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے، اور یہ کہ انسانی تعلقات کی گہرائی کا نام ہے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، لیکن یہ کہ نہیں مل سکتے، مصافحہ نہیں کر سکتے، اور گلے نہیں مل سکتے، یہ سب احتیاط کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج نہیں نکلا ہے۔ بیماریاں تو بہت سی ہیں، ان کے علاج بھی نکل آئے ہیں۔ اچھا، پھر بیماریوں میں کہ جب خرابی یہ دیکھی کہ ایک بیماری ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتے ہوتے کوئی دوسری بیماری بھی نکل آتی ہے، اسی بیماری سے کئی بیماریاں نکلتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، آخر میں معلوم سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ فیکٹریوں، کارخانوں کی چمنیوں سے اتنا دھواں نکلا کہ فضا خراب ہو گئی۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں، فضا خراب ہو گئی۔ تو اب یہ کہ آپ نے برابر اخبار میں بھی پڑھتے ہوں گے، ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے، سب سے زیادہ فضائی آلودگی کہاں ہے؟
پالیوشن کہاں ہے سب سے زیادہ؟ ہندوستان میں سب سے زیادہ دلی میں ہے سینٹر، سارے ملکوں کی ایمبیسیز وہیں ہیں، سب کچھ وہیں ہے، صدر جمہوریہ سے لے کے ہمارے ووٹوں سے گئے ہوئے، گاؤں دیہات کے لوگوں کے ووٹوں سے گئے ہوئے سب لوگ وہاں بیٹھے ہیں، لیکن معلوم کہ فضا خراب ہے، جہاں قانون بن رہا ہے وہاں فضا خراب ہے، جہاں سپریم کورٹ ہے وہاں فضا خراب ہے۔ تو دیکھیے یہ ہوا کی خرابی جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہنے کو تو سپریم کورٹ ہے، لیکن وہاں بھی لوگ احتیاط کے طور پر ماسک استعمال کرتے ہیں کہ وہاں کی سانس کے ذریعے وہاں کی فضائی آلودگی ہمارے پھیپھڑوں کو، ہمارے نظام تنفس کو، ہمارے جسم کو زہریلا نہ بنا دے۔ بڑی نازک سی بات کہنے جا رہا ہوں، خراب فضا میں سانس لینے سے بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ خراب فضا میں سانس لینے سے بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ کتنی خراب فضا تھی، عیسیٰ چوتھے آسمان پر جا چکے تھے، ماحول کتنا خراب تھا، اور ماحول سب سے زیادہ خراب کہاں کا تھا؟ عرب کا ماحول۔ یہ عرب جو آج پیٹرول کے نشے میں سارے اسلام کا بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اسلامی ملکوں کا، اسلام کا نہیں، اسلامی ملکوں کا، یہ کتنے وحشت زدہ تھے۔ مائیں بچوں کو گود میں لٹا کے سنا رہی ہیں تمہارے باپ نے اتنے قتل کیے، پھر تمہارے باپ قتل ہو گئے، تمہارے چچا نے اتنے قتل کیے، تمہارے ماموں نے اتنے قتل کیے، تمہارے دادا ایک بات کے اوپر کسی سے اتنے دن لڑتے رہے، تلواریں چلتی رہیں، نیزے چلتے رہے، تیر چلتے رہے۔ یہ مائیں بچوں کو سمجھا نہیں کہ اب تم جوان ہو کے ایسے ہی بننا۔ ایک بات سمجھ میں آئی، خرابی کی اصل جڑ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ خرابی کی اصل جو ہے، اصل جڑ میں کہہ گیا، جڑ اور اصل ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ کہ بہرحال زبان کی غلطی ہے، ہوئی تو متوجہ ہوا تو معافی بھی مانگے لیتا ہوں۔ میں عزاداری کے سلسلے میں زبان کی غلطی کی بھی معافی مانگنے پر تیار ہوں۔ یہ اس بارگاہ میں وہی اچھا ہے جو معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے والے کو حر کہتے ہیں اور غلطی نہ ماننے والے کو حرملا کہتے ہیں۔ چلیے فضا خراب کر دی۔ عرب میں تو وہ دہشت، وہ وحشت، وہ جہالت کو جاہلیت کہا جانے لگا، وہ دور آ گیا۔ اب سنیے، کسی نے اپنی قدرت مطلقہ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک نور پرسرور کو بنایا تھا، عصمت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، امامت کے ساتھ، سیادت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، فخر کے ساتھ، جس کا بنا کے وہ احسن الخالقین ہو گیا۔ اس نور نے خلق ہونے کے بعد اس کو سجدہ کیا تو وہ مسجود ہو گیا۔ اس نور نے خلق ہونے کے بعد اس کی عبادت کی تو معبود ہو گیا۔ اس نور کو خالق نے جب رزق دیا تو رازق ہوا۔ کتنے اسماء حسنی اللہ کے ہیں جو نور محمد کی وجہ سے اللہ کو ملے۔ معبود، مسجود، رضا،
خلاق، رب پالنے والا، جب کوئی تھا ہی نہیں تو کس کو پالتا؟ ایک ہی نور کو تو پالنا ہے۔ مدتیں گزر گئیں، میں لفظ مدت استعمال کر رہا ہوں، یہ لفظ بعد میں خلق ہوا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ کتنا عرصہ گزرا یہ وہ بتائے جو چاند و سورج سے پہلے وقت کا پیمانہ بنا سکا ہو۔ بنانے والا ایک، بننے والا ایک، خالق ایک، مخلوق ایک۔ خالق قادر مطلق ہے، خالق علم محض ہے۔ اس کے علم کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا سب سے بڑی جہالت ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس نے اپنی وحدت کی عظمت کو ہمیشگی دینے کے لیے اپنے مخلوق کو، عادل بھی تو ہے وہ، اللہ عادل ہے، عدل الہی میں تو کوئی شک نہیں ہے، عادل ہے۔ اس نے اس کو برابر سے عدالت کے ساتھ 14 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب آپ سے میں ایک بات مثال کے طور پر، بہت پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں میں اور یاد آ گئی ہے تو دہرائے دے رہا ہوں کہ لیکن اتنا لمبا وقفہ ہو چکا ہے، کئی برس پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ میں سے بہتوں کے لیے یہ پہلی مرتبہ یہ ہوگی کہ ایک شمع، ایک آئینہ رکھ دیجئے، اس آئینے کے سامنے 14 شمعیں روشن کر دیجئے، آئینے کی طرف دیکھیے، 14 شمعیں آپ کو آئینے میں دکھائی دیں گی۔ اچھا اب یہ دیکھیے گا کہ ایک آئینہ ہے، 14 شمعیں ہیں۔ اب اگر ہوا چلی، شمع کی لو لہرائی تو 14 شمعوں کی لو لہرائے گی تو آئینے میں دکھائی دے گا۔ آپ نے سمجھا؟ اب یہ 14 نے اس کی عبادت شروع کی باجماعت۔ کیا کہنا پہلی بات، اچھا آپ بتائیے، سجدہ ہم کس چیز کو کہا گیا ہم کو سجدہ کر دیں گے؟ سجدہ جبین کو زمین پر ٹکا دینے کا نام ہے، اور ان انوار نے اس وقت سجدہ کیا جب نہ جبینیں بنی تھی نہ زمینیں بنی تھی۔ معلوم نہیں ان کی کون سی ادا تھی جو سجدہ کہلائی، اور انہوں نے تسبیح کی، معلوم نہیں ان کی کیا ادا تھی جو تسبیح کہلائی۔ خالق ایک، مخلوق ایک، جس کے 14 حصے ہیں۔ اب اس کے بعد ان انوار کی نورانی پیشانیوں پر نور کے پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔ دیکھیے ابھی تک نور ہے، نور ہے، ہمیں یہ سب کچھ رسول سے معلوم ہوا ہے، کوئی ہم اپنی طرف سے یا سنی سنائی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری سماعتیں ارشادات رسول کی محتاج ہیں، اور ہم اسی کی بات مانتے ہیں، ہم وہی مانتے ہیں جو وہی کے مطابق بولتا تھا، ہم ادھر ادھر کے لوگوں کی بات نہیں مانتے۔ اب وہ رسول نے بتانا ہے کہ نور انوار کی پیشانیوں پر پسینے کے قطرے جھلملا اٹھے۔ یہ فضا بھی تو نہیں تھی، نہیں بھی تو نہیں تھا، تھا بھی تو نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ یہ جو کچھ نہیں تھا میں کہہ رہا ہوں یہ بھی مجبوری ہے، کیونکہ ہم الفاظ کے قید خانوں میں قید ہیں، وہاں صرف مشیت تھی اور مشیت پر عمل کرنے والے تھے، ان کے درمیان جبرائیل بھی نہیں خلق ہوئے تھے، جبرائیل بھی نہیں خلق ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ارادے سے
جو چاہا وہ لوح محفوظ بن گیا. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب یہ پسینہ انہوں نے اپنا پوچھ کے پھینکا، اب دیکھیے خالق کو اپنے مخلوق سے اتنی محبت کہ تمہارا پسینہ ہم پسینے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور تمہارے پسینے کو بھی ایسا شرف عطا کریں گے، ایسا شرف عطا کریں گے کہ جب تم دنیا میں جانا ہمارے کام سے، جب دنیا میں جانا ہمارے کام سے، تو جو تمہارا دشمن ہوگا اس پر لعنتیں ہی ہوگی. ہم پسینوں کو بھی نہیں ضائع ہونے دیں گے. تو اب دیکھیے، اب وہ قطرے جو تھے اس میں سے کوئی آدم بن گیا، کوئی نوح بن گیا، کوئی ابراہیم بن گیا، کوئی موسیٰ بن گیا، کوئی عیسیٰ بن گیا. 1,23,999 نبوتیں ایک پسینے کے قطروں سے خلق ہوئیں، اور اس کے بعد فرشتے خلق ہوئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جس سے ملاقات سے ہر ایک ڈرتا ہے مگر وہ چھوڑتا نہیں. فرشتے خلق ہوئے. پھر ان انوار کی نگاہ کرم جہاں پر رک گئی، وہی بجلت کی بہاریں کھل اٹھی، اور جہاں ان کی نگاہ غضب رکی وہاں جہنم کے شعلے بڑا اٹھے. اب اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایسا دین جس سے ہم راضی بھی ہو جائیں. ہم اپنے دین سے بھی ہر وقت راضی نہیں رہیں گے. وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم اعلان کریں گے کہ آج ہم تمہارے دین سے راضی ہوئے. تو اب جاؤ، کیا دیکھو تو نے منایا، تیرا حکم ہم چلے جائیں، لیکن فضائے مخلوق کو ہمارے حق میں ہموار کر دے. تو اس نے آدم کو بھیجا آدمیت سکھانے کے لیے، نوح کو بھیجا جذبہ نجات کے لیے، ابراہیم کو بھیجا خلت کی عظمت سمجھانے کے لیے، موسیٰ کو بھیجا ہیبت کے لیے، عیسیٰ کو بھیجا پانی کے اوپر رواں ہونے کے لیے. 1,23,999 تمیدیں گزر گئیں، اور ادھر عرب کا ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے. عرب پاگل ہوا جا رہا ہے. غرور اس کو جاہلیت کے حد میں لے آیا. فصاحت ہے مگر بربادی کے ساتھ، بلاغت ہے مگر بربادی کے ساتھ، شاعری ہے مگر بربادی کے ساتھ، آدمیت ہے مگر خون میں ڈوبی ہوئی، بشریت ہے مگر غسل لہو کا غسل کر رہی ہے. اور ان کا بھیج دوں تمہیں، کہاں بھیج دے؟ مگر دیکھ، آدم گئے، لوگ آدم کی بات بھول گئے، نوح گئے، لوگ ان کی بات بھول گئے، ابراہیم گئے، لوگ ان کی بات بھول گئے، اسماعیل گئے، لوگ ان کی بات بھول گئے، اسحاق گئے، لوگ ان کی بات بھول گئے، داؤد گئے، لوگ ان کی بات بھول گئے، سلیمان گئے، لوگ ان کی بات بھول گئے، موسیٰ گئے، لوگ ان کی بات بھول گئے، ہارون گئے، لوگ ان کی بات بھول گئے، عیسیٰ گئے، لوگ ان کی بات بھول گئے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اکیلا بھیجا تو نے، ہمیں اکیلا نہ بھیج. تو اس نے کہا چلو ہم تمہیں تنہا نہیں بھیجیں گے. ہم محمود ہیں، تم کو محمد بنایا. ہم اعلیٰ ہیں، تم کو علی بنایا. ہم فاطر السماوات ہیں، تم کو فاطمہ بنایا. ہم محسن ہیں، تم کو حسن بنایا. ہم قدیم الاحسان ہیں، تم کو حسین بنایا. ہم معبود ہیں، تم کو زین العابدین بنایا. ہم علم ہیں، تم کو باقر العلم بنایا. ہم صداقت پسند ہیں، تم کو جعفر صادق بنایا. ہم غضب الہی کو روک لیتے ہیں، تم کو موسیٰ کاظم بنایا. ہمیں اپنی رضا پر چلنے والے اچھے لگتے ہیں، تم کو علی رضا بنایا. ہمیں تقویٰ پسند ہے، تمہیں محمد تقی بنایا. ہمیں نظافت پسند ہے، تم کو علی النقی بنا دیا. ہمیں فرعون و حامان و شداد و نمرود کے لشکروں سے خوف نہیں محسوس ہوتا، تمہیں حسن عسکری بنا دیا. ہم ہیں نظر نہیں آتے تو تمہیں پردے غیب کے
اچھا یہ دیکھیے میں اس مجلس میں ابھی ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیمروں کے آگے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بلند تر صلوات ثواب ہے، جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے بآواز بلند صلوات کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام دیے امام زمانہ بلندر نعرہ سلوات، امام زمانہ بلندر سلوات۔ دیکھیے یہ صلوات اور یہ جو نعرہ حیدری ہے یہ اور یہ ماتم کی آواز، اس کی بلندی آپ کی سربلندی کی پہچان ہے، یہ آپ کی سربلندی کی پہچان ہے۔ یہ سلیقہ سماعت کسی اور کو نہیں ملا۔ دوسری جگہ جائیے نان اسٹاپ تقریر ہو رہی ہے لیکن لوگ اس طرح بیٹھے کہ جیسے خیمے کے باہر امر ابن وہ ٹہل رہا ہے۔ دیکھیے کل ہو جائے گی شب عاشور، لہٰذا جو کچھ بات کرنا ہے وہ آج کر لی جائے، اور ظاہر ہے کہ کل بھی فضائل تو بیان ہوں گے، لیکن یہ کہ تھوڑا یہ جو انداز ہے خود بخود آپ کا بھی انداز تبدیل ہو جاتا ہے، سبھی کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ جن کی ماؤں کی گود سے جنہوں نے سیکھا ہے ان کے انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ آئے تو عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں، خضر آرام سے ہیں، کہیں ہیں خضر۔ میں نے کہا بھائی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ شیطان جو ہے یہ ابھی تک زندہ ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا اتنا پہنچا ہوا ہے کہ ہر آدمی کے بائیں کاندھے پر ایک فرشتہ اس کی وجہ سے بٹھانا پڑا ہے خدا کو۔ ہر مذہب کے لوگوں میں گھسا ہوا ہے شیطان، ہر عبادت گاہ میں گھسا ہوا ہے شیطان۔ ادب سے عرض کروں، برا تو نہیں مانیں گے آپ، رمضان میں بہت سی مسجدوں میں اے سی لگ گئے ہیں، اور گرمی کا رمضان ہے تو بہت سے لوگ اچھا ہے جنہوں نے اے سی لگوائے، مولا ان کو ان کی قبر میں نور علی ہو، ان کو حشر میں سایہ رحمت اللہ کا نصیب ہو۔ یہ جنتی لوگ ہیں جو یہ سب مسجدوں کو سجاتے ہیں، آباد کرتے ہیں، ان میں نمازیوں کو سہولت کا انتظام کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اے سی یا کولر کا انتظام کر سکیں، تو وہ مسجد ہی میں رک جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے میں اس وقت جو بات کہہ رہا ہوں بہت زیادہ بری لگے گی، بہت زیادہ بری لگے گی، اور نماز پڑھنے آئے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی، میں ہمارے یہاں ملا کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر قوم میں ظہر کی الگ عصر کی الگ، اب دن گزارنا ہے، پھر مغرب کی پڑھ کے روزہ کھول کے کھا پی کے تھوڑی دیر کے نکلیں گے، پھر عشاء، اور اس کے بعد پھر تراویح شروع ہو جائے گی۔ تو زیادہ وقت مسجدوں میں گزرتا ہے کہ نہیں رمضان میں؟ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ بھائی آپ جتنا وقت رمضان میں نکال لیتے ہیں اتنا سال بھر نہیں نکال پاتے مسجد میں جانے کے لیے؟ نماز عید پڑھیں گے عیدگاہ میں، اس کے بعد ہو جائیں گے غائب، پھر مسجدوں میں چند نمازی تھکے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں وہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، بھائی کیا کہنا، یہ سب کوئی شک ہی نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے،
شعبان میں میزبان ہوں، تم سب میرے مہمان ہو، تو وہ میزبان شعبان میں تیسری شعبان سے بلکہ دوسری شعبان کی شام سے کھلاتے ہی چلا جاتا ہے۔ یہ میزبان لم یلد ولم یولد ہے، یہ جذب ہے نہیں، اس کے مہمان بنتے بھوکے بیٹھے ہیں۔ اب بیٹھے ہیں مسجد میں، اب آپ ایسا کسی دن اب تو موبائل میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، میں آپ کو جس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں اس سے مطلب یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں ہے، لیکن صرف موبائل آپ آن کر دیجئے، کتنی غیبتیں، کتنی برائیاں، روزہ رکھ کے باوضو بیٹھے ہیں، ایک نماز پڑھ چکے ہیں، دوسری نماز کا انتظار ہے، اور دنیا جہان کے ہے، کسی نے مسجد میں قالین بچھا دیے اس سے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، ہم گئے تھے، ہمارے یہاں تھوڑی سی چھت کی مرمت ہونا تھی، ہم کو 500 روپے کا نوٹ ٹکا کے چلے گئے، یہاں دیکھیے اتنا مہنگا قالین بچھوا دیا اور کہہ دیا اب آئندہ نہ آئیے گا۔ دیکھیے یہ سب باتیں ہو رہی کہ نہیں؟ اچھا، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں اور بیکار کی بحثیں بھی ہو رہی ہیں۔ مسجد میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا، کس نے الیکشن میں کس کی کنوینسنگ کی تھی اور اب کس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ کیا مسجد اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں دیکھیے جو بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا وہ مجھ سے کہلوائی جا رہی ہے۔ آپ عزاداروں کو بہت بدنام کر رہے ہیں، پہلے روزہ داروں کو ٹھیک کیجئے۔ مجلس میں پہنچے، مجلس شروع ہو گئی، مجلس ختم ہوئی، ماتم ہو رہا ہے تو ماتم کیا، کچھ ماتم کریں کچھ نکلے چلے گئے، زیارت ہوئی زیارت پڑھ لی، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جانا ہے، اب اگر کوئی بیتکی بات ہوگی بھی تو راستے میں ہوگی، فرش عذاب نہیں ہوگی، اور جتنی بیتکی باتیں راستے میں نہیں ہو سکتی وہ سب رمضان میں مسجد میں ہوگی۔ ہم سے نہ پوچھئے کہ مسجد میں کیسے کیسے لوگ دکھائی دے چکے ہیں ہمیں، یہ نہ پوچھئے مسجد میں کیسے کیسے لوگ دکھائی دے چکے ہیں۔ مسجد میں ابو سفیان کے علاوہ نہ جانے کتنے ابو ہیں۔ ہاں ایک بات ابو پہ یاد آ گئی، وہ کئی مرتبہ میں نے سوچا تھا، یہ میں اپنے علماء و ذاکرین ماشاءاللہ جو جوان اور نوجوان ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے ابن گزرے ہیں تاریخ میں یہ بڑے کمینے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں، چاہے وہ ابن تیمیہ ہو، چاہے ابن طفیل ہو یا ابن عربی ہو، یہ ابن جتنے ہیں ان کی کتابوں کی روایتوں سے بہت ہوشیار رہیے گا۔ انہوں نے کبھی کبھی علی کی محبت میں یا حسن حسین سیدہ کی بظاہر محبت میں ایک روایت لکھی، اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیا ہے اور وہ نکل لائی خرابی کا پہلو، اور خاص طور سے یہ ابن تیمیہ اور ابن خلدون اور ابن عربی، یہ تین تو اتنے خبیث ابن یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسی خبیث عورتیں تھیں جنہوں نے ایسے خبیث پیدا کیے۔ مرد تو کوئی ایک ہو نہیں سکتا، اس پر الزام رکھ نہیں سکتے۔ خیر، تو اب یہ دیکھیے آپ کہ یہ جو رمضان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے احترام کو ملحوظ رکھیے۔ مسجدوں میں اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو بہت ادب سے، ایسے نہیں
کیونکہ آدمی ہوتا ہے بھوکا پیاسا روزے میں، وہ مجلس کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے کہ کہیں سے کھاتا چلا آیا، آ کے بیٹھ گیا، پیاس لگی تو پانی بھی مل گیا، بھوک لگی تو کھانے کو بھی مل گیا، یہ کوئی تو ہے نہیں۔ تو احترام کے ساتھ ادب سے ہاتھ جوڑ کے کہ بھئی مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں تو روزے میں ہیں، اور روزے کو توڑنے والی چیزوں میں مومن کی غیبت بھی شامل ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کیوں کسی کی اگر کوئی بات بری لگی ہے، اس کے علاوہ ایک بات اور یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی خرابی، کوئی گناہ باقاعدہ دیکھا نہ گیا ہو، اس وقت تک کہ آپ کسی پر کسی گناہ کا الزام نہیں رکھ سکتے۔ یہ رحمت للعالمین کی امت ہے جس میں ایسے ایسے زحمت للمسلمین پیدا ہو گئے، اب ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول سمجھا بجھا کے اور سب کو علی کے سپرد کر کے غدیر کے میدان میں حج آخر کے بعد آئے اور رسول اس دنیا سے گزر گئے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اس کا آپ ایک کمرہ مان لیجئے، بڑا سا کمرہ مان لیجئے، وہاں انصار و مہاجرین جمع ہوئے، آپس میں خوب لڑے۔ یہ بھی سن لیجئے، منا امیر اور منکم امیر۔ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پناہ دی مدینے میں، محمد تو بے وطن ہو کے آئے تھے تو خلافت ہمارا حق ہے۔ مہاجرین کہہ رہے تھے ہم تو اپنا وطن چھوڑ کے ساتھ آئے ہیں، خلافت ہمارا حق ہے۔ جی رسول کو ایک چھت کیا دے دی کہ اس چھت کے بدلے میں رحمت للعالمین کی جگہ لینا چاہتی ہیں، اور وہ ڈر کے بھاگے تھے۔ کیا ہوا تھا، کیسے آئے تھے، کیونکہ راستے کے حالات کی تو تفصیل ہمیں معلوم نہیں، ہم تو وہیں پر رک جاتے ہیں جہاں محمد لیٹے ہوئے تھے چادر اوڑے ہوئے، صبح کو کافروں تک کو یہ نہیں معلوم تھا۔ اب آئیے، اب یہ بات آ گئی تو ایک بات اور پھر یاد آ گئی، وہ سنا دوں آپ کو۔ حدیث کتاب انشاءاللہ کل ضرور پڑھیے گا، کل شب عاشور بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کل کی رات بہت زیادہ مستحق ہے حدیث کتاب کی، یعنی پڑھے جانے کی، ہمارے آپ کے لیے نزا کی اذیت سے، سکرات کی اذیت سے، عذاب قبر سے، عذاب برزخ سے، اور روز محشر شفاعت سیدہ حاصل کرنے کے لیے دو حدیث کے ساتھ، اور یہ جو چند آنسو ہماری آنکھوں سے نکلے ہیں، صاف سی بات ہے، یہ بالکل یہ کہہ دینے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ ہر گھر میں پڑھی جائے، ایک آدمی پڑھ لے، بس ایک آدمی پڑھ لے، سمجھیے وہ پورا گھر جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ دیکھیے یہ ہے، یہ تو ہو گئی دوا، اور آج 8ویں ہے محرم کی، ابھی حاضری ہوگی تھوڑی بہت، یہاں سے آپ لوگ تبرک میں شریک ہو جائیے گا۔ اس میں ہم کچھ کہتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں، اور یہ ہے وہ سینیٹائزر جو ہم کو خباثت کے کرونا سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایسا ہے کہ چادر اوڑھے سیدہ کے گھر پر رسول آرام کر رہے ہیں،
حسن آئے نانا کی خوشبو، حسین آئے نانا کی خوشبو، علی آئے رسول اللہ کی خوشبو. جس میں رسول کی خوشبو ہے، خوشبو روشنی کی محتاج نہیں ہے، اندھیرے میں بھی پھیلتی ہے. شب ہجرت رات بھر جس میں علی سے وہ خوشبو آتی رہی جو جسم رسول کے لیے مخصوص تھی. تو رسول گیا تو اپنی خوشبو تک کی وراثت علی کو دے کے گیا، خلافت کسی اور کو دے کے جائے. اب علی چلے رسول کے راستے پر. علی نے کہا کہ اب گھیرا، علی بھی اپنے گھر بیٹھے ہوئے، قرآن جمع کیا، اور قرآن ان کے سامنے خلق ہوا ہے. ایک جملہ کہوں، نور محمد و آل محمد کا نام ہے عمل، اس عمل کے لفظیات کا نام ہے قرآن. اس عمل کے لفظیات کا نام ہے قرآن. اب آپ اس زندگی میں دیکھیے، اس دنیا میں آپ دیکھیے، جو قرآن کے کہنے پر چلے وہ مومن، اور جو کرتے جائیں وہ قرآن بنتا جائے، وہ ہے علی و اولاد علی. جو کرتے گئے وہ قرآن بنتا گیا. اب عزیزو ذرا ان تمام کیفیات کے بعد آپ غور کیجئے کہ علی کا ہدایہ چوتھے مرحلے پر تھک کے آئے علی کے پاس. علی نے بھی کہا کہ مدینے میں تو نہیں رہوں گا، جا رہا ہوں کوفے. تم کہہ رہے ہو تو چلو، میں تم ایسے فاسقوں سے بھی اس کا موقع نہیں دوں گا کہ تم یہ کہو کہ علی نے سرپرستی نہیں فرمائی، ورنہ ہم بھی مومن ہوتے، ہم بھی علی کے ساتھ ہوتے، ہم بھی حسن کے ساتھ ہوتے، ہم بھی حسین کے ساتھ ہوتے. اب تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. اگر سب ساتھ ہوتے تو یزید اکیلا ہوتا. یزید اکیلا ہوتا. یزید کے پاس تو 10,000 تھے جو صرف جو پانی بند کرنے کے لیے تھے. 10,000 یزید کی فوج کے سپاہی تھے، جن کی تعداد بہت گھٹائی تو گھٹانے والوں نے گھٹاتے 4,000 کی ہے، لیکن 10,000 سے کم نہیں تھے جنہوں نے فرات کے اوپر پانی کے لیے پہرا بٹھایا. اچھا علی کوفے پہنچ گئے. دیکھیے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے غزوات، اتنے سریات، اس کے بعد جمل، صفین، نہروان، علی صحیح سالم چلے آئے. اب آپ دیکھیے لوگ سمجھ گئے، ہوا یہ تھا کہ پنڈلی میں تیر چبھ گیا تھا، تکلیف بہت تھی. ہر شیعہ بھی علی کا مزاج شناس نہیں تھا. مالک اشتر نے کہا مصلی بچھا دینا مجھے، کہا یا علی آپ نماز شروع کر دیجئے. کہا مالک پیر میں تیر چبھا ہوا ہے. کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. جیسے ہی نماز شروع کی تھوڑی دیر میں مالک اشتر نے پاؤں سے تیر نکال لیا. ان کی نماز میں ہلکا سا خلل بھی نہیں آیا. یا ان سے پہلے جو 3 گزرے ہیں اگر ان کو مچھر بھی کاٹ لیتا تو کھچانے لگا. یہاں پنڈلی سے تیر نکل گیا. تو دیکھیے دیکھنے والے جو دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ علی کا موقع جو ہے وہ ان کو نماز میں قتل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اسی لیے مسجد میں علی شہید ہوئے. یہ دیکھو برا نہ ماننا میں جو بات کہہ رہا ہوں، کسی
چرچ میں علی شہید نہیں ہوئے، صومعہ یعنی یہودیوں کی کسی عبادت گاہ میں علی شہید نہیں ہوئے، کسی مندر میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں علی شہید نہیں ہوئے، علی شہید ہوئے مسجد میں۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ مسجدوں کو اس لیے گھیر لیجئے کہ ابن ملجم والے وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک بات سن لیجئے، عدالت عالیہ کا فیصلہ آپ کے سامنے آئے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے، جس مسجد میں اشہد ان علی اللہ نہیں کہا جائے گا بچے گی نہیں۔ اب اس کے بعد دور حسن آیا تو ابو سفیان کی خباثتیں ویسی مکاری میں تبدیل ہو گئی تھی جو ہمیں آج کل یعنی آج دکھائی دیا ہے۔ گزشتہ 4-5 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں جو کابل میں افغانستان میں اس وقت طالبان لہجہ بدل کے آئے ہیں۔ دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں بڑی نازک سی بات ہے۔ کل طالبان کا ایک گروپ کابل کے قضا خانے میں بھی گیا، اس نے کہا آزاداری کیجیے۔ کیا جانتے کیا ہے؟ بھوکے آدمی کو آپ نے بٹھا دیا کہ کھانا کھاؤ، اب وہ اپنی بھوک مٹانے میں لگائے، پیچھے سے وار کر دیا۔ ابھی یہ ماحول بنا رہے ہیں، دیکھیے یہ ماحول بنا رہے ہیں۔ آج این ڈی ٹی وی پر ایک بہت بڑے مسلم ادارے کے اسپوکس مین طالبان کی تعریف کر رہے تھے کہ خدا نے ان کو فتح عطا کی، خدا نے ان کو عزت دی اور طالبان نے اپنا ملک آزاد کرا لیا افغانستان۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہی ہیں جو قتل حسین کے بعد فتح یزید کا اعلان کرتے رہے۔ ہم کیسے طالبان، دیکھیے اب طالبان چاہے توبہ بھی کر لیں کچھ نہ کریں، لیکن جو کر چکے ہیں اس کی جگہ پر لعنت تو ان پر ہم کریں گے ضرور۔ بے خطا انسانوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو بے تحاشا قتل کیا ہے انہوں نے کہ نہیں؟ تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، فاضل صاحب میں آپ کی خدا نہ خواستہ آپ کی دکان لوٹ لوں اور وہاں کچھ نہ رہنے دوں، خدا نہ خواستہ، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد میں پھر آپ کے پاس آؤں، سزا ہو جائے، مجھے جیل سے نکل آیا، آ کے آپ سے کہوں اب دیکھیے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور دیکھیے اب آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ اخلاقاً کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائیے مولانا کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر دل سے بات نکلے گی کہ آپ کے بچوں کا حق میں نے لوٹ لیا، آپ کا محنت کی کمائی میں نے لوٹ لی؟ کبھی نہیں، آپ مجھے دل سے نہیں قبول کر سکتے۔ تب چاہے جتنا جو کہے، لیکن اس کے ماضی میں جو کر چکا ہے اسے ہم بھلا نہیں سکتے۔ ہم بنی امیہ پر یہ بات تو نہیں بھولے تو طالبان کو کیا بھول جائیں گے؟ 20 سال میں طالبان کو کیا بھول جائیں گے؟ ہم صدام کو نہیں بھولے، طالبان کو کیسے بھول جائیں گے؟ اور بنی عباس تو بڑے محب اہل بیت بنے تھے، ان کی منسٹری میں ایک برمکی خاندان تھا، شیعہ تھے، یہ سب بنی عباس کے یہاں منسٹر بھی تھے۔ آپ کی سماعتوں کی خاموشی، آپ کے لبوں کا نہ ہلنا مجھے آپ سے نہیں اپنے آپ سے شرمندہ کر رہا ہے۔ بنی عباس کی حکومت میں برمکی خاندان کے لوگ منسٹریوں پر فائز تھے اور اماموں کو قید خانہ ملا ہوا تھا، وہ وزارت کی کرسی پر دربار میں بیٹھ رہے تھے، اور ہمارا 7واں امام قید خانے میں تھا، ہمارا 8واں امام قید ہوا ولی عہد بنا کے، اس کے بعد دغا بنی عباس کے عہد میں 9ویں 10ویں اور 11ویں اماموں کی زندگیاں قید خانوں میں گزری ہیں۔
اور بربکی خاندان کے لوگ تھے شیعہ، علی کو پہلا مانتے تھے، اور جو قید تھے ان کو امام بھی مانتے تھے، مگر اپنی کرسی کی وجہ سے اب اگر حالات نے کچھ چیزوں پر قید لگا رکھی ہے اور کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھے رہے ہیں، وَقِنَا رَبَّنَا عَذَابَ النَّارِ، پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ میں اپنی بات نہ جانے جو کہی وہ مجھے کہنا چاہیے تھی کہ نہیں کہنا چاہیے تھی، مگر یہ کہ یہ ہم لوگوں میں بڑی خرابی ہے۔ کئی سیاسی جماعتوں میں دیکھ چکا ہوں کہ ہم ٹکٹ مانگتے ہیں یا صوبائی کونسل میں یا راج سبھا میں، پارلیمنٹ میں شیعہ نمائندے کی حیثیت سے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں شپت لینے لگتے ہیں پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اور ہم کسی کے وفادار بھی نہیں ہوتے، وہ لوگ کسی کے وفادار بھی نہیں ہوتے۔ نہرو کے زمانے سے لے کے اب تک کی تاریخیں میرے سامنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ خیر چلیے یہ موضوعات الگ ہیں، اور لیکن میں نے اپنی بات جو کہنا تھی وہ میں نے کہہ دی، اور جو سمجھ رہے ہیں جہاں تک کہ میری بات جا رہی ہے، اور بعد میں جو یہ ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے وہ جب حکومت کا دور گزر جاتا ہے تب لوگوں کو یاد آتا ہے اس زمانے میں فلاں نے یہ کہا تھا، اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں کہیں گے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہو رہا ہے وہ ہو جانے دیجیے۔ دیکھیے پابندی ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، پابندی اور آزاداری میں بڑا اتحاد رہا ہے۔ پابندی اور آزاداری جب آزاداری شروع ہوتی کوئی، اب دیکھیے کرونے کا وقت آ گیا، ایک معلوم نہیں کہاں سے چین میں کیا چیز بنائی جا رہی تھی، کیا چیز بن گئی، اچھا انہوں نے تو لوٹ پوٹ کے اپنے کو ٹھیک کر لیا، وہاں فوجی حکومت ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کیا حالات ہوئے، دوسری لہر جو آئی ہے، تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم واقف نہیں ہیں، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانتے کرونا کیا ہے۔ دیکھیے وہ ہندوستانی نہیں جو کرونا کو نہ سمجھے، وہ ہندوستانی نہیں جو کرونا کو نہ سمجھے، وہ شیعہ نہیں جو اللہ میں عباس سے چڑھنے والوں کو نہ پہچانے۔ آزاداری تو فلاں بھی کرتے ہیں، آزاداری تو فلاں بھی کرتے ہیں، جی نمازیں فلاں بھی پڑھتے ہیں، ہم ان کی طرح تو نہیں ہاتھ باندھ لیتے، ہمارا طریقہ الگ ہے۔ آپ کو شیعہ ہونے سے شرم آتی ہے تو چھوڑ دیجیے، کوئی اور مذہب اختیار کر لیجیے۔ اب وہ انتقال ہو گیا، ایک اکھن پہلوان تھے، 69 میں لکھنؤ میں کچھ ہوش ہو گئی، سمجھا، نہ جانے کیا سمجھا، پہلوانوں کی عقل تو ہوتی نہیں ہے، وہ سردار بن گئے، یاد ہے آپ کا بچپنا آ رہا ہوگا، سردار بن گئے۔ اس کے بعد جب اندراجی کا قتل ہوا تو اس کے بعد سکھوں کی شامت آ گئی، کتنے بے خطا سے بری طرح مارے گئے۔ وہ مجھے مل گئے عمار رضی صاحب کے ہاں، میں نے کہا سردار جی آپ کہاں جائیے گا، یہ وہاں پر آئے چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ خباثت گردوارے میں بھی گھس آئی۔ تو دیکھیں بے خطا لوگ کہیں بھی مارے جائیں، افغانستان میں جو یہ ہو چکا ہے، آج ہندوستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے ترجمان نے NDTV کے اوپر جو بیان دیا ہے، کل کے اخباروں میں آپ ضرور دیکھیے گا، بڑی طالبان کی تعریف کی ہے، انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرایا۔ کل ایک سیاسی بزرگ نے ایک بات کہہ دی تھی کہ جیسے ہندوستان انگریزوں سے آزاد کرایا گیا ویسے امریکہ سے طالبان نے آزاد کرا لیا
اپنا ملک۔ میری سمجھ میں جو بات آئی وہ سنا دوں، اس کے بعد اپنی بات جو ہے وہ یہ، وہاں سمجھ میں یہ بات آئی کہ جو فوجی تھے تو فوجی، مگر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے فوجیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ فوجی بدل گئے۔ کربلا میں یزید نے فوجی جمع کر لیے، وہ بدل گئے۔ ادھر امام حسین نے اپنی ظاہری طاقت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ جعفر طیار کی اولاد تم مدینے میں رکو، بھائی محمد حنفیہ تم مکے تک آ گئے، واپس جاؤ مدینے۔ دیکھیے مسلم بن عقیل تم میرے سفیر بن کے چلے جاؤ، جانتے ہیں کہ کیا ہوگا مسلم کے ساتھ۔ علی اکبر میرا خیال رکھنا۔ اب بہت بڑا مسئلہ تھا حسین کے لیے عباس کے غضب کو روکنا۔ دیکھیے عباس کے غضب کو حسین نے عباس کے ہاتھ کیسے روکے؟ ایک تو علم دیا کہ بابا کا علم تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، سردار تو حسین ہے، لیکن عباس کو علم دے دیا۔ اس کے بعد کیا کہ بہنوں کے اور بیویوں کے پردے کی ذمہ داری تمہاری۔ اب دیکھیے اب اس کے بعد ایک مرحلہ اور آیا کہ عباس کریں کہ آقا اجازت دیجیے، اور فرمایا کہ تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، لشکر رہا کہ اب تو اپنی زندگی سے شرم آ رہی ہے۔ اچھا جانتے ہیں فاتح خیبر کا بیٹا ہے، صبر کل صفت پیغمبر کو نبی نے بخشا، صبر کل صفت پیغمبر کو نبی نے بخشا، جس قدر غیظ تھا سب مجھ کو علی نے بخشا۔ عباس میں جمل و سفین و نہروان کی گھٹن بھی ہے۔ عباس ایک ہاتھ میں علم لے کے دوسرے ہاتھ سے قصہ ختم کر سکتے ہیں، تو دوسرے ہاتھ میں سکینہ سے مشکیزہ دلوا۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ جا کے بچوں کے لیے پانی لاؤ، تب بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ اب دیکھیں یعنی سبیل کہتے ہیں راستے کو، کوئی راستہ اگر نکل سکے تو راستہ نکالو۔ اب جو بھی پانی جہاں پلایا جا رہا ہے اس کو سبیل کہا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ میں بالکل تہی دست ہوں، میرے ہاتھ میں انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو فقیر بھی میرا خالی ہاتھ دیکھ کے میرے آگے ہاتھ نہیں بڑھائے گا، کیونکہ کٹے ہوئے شانوں سے عباس اتنا عطا کر رہے ہیں کہ باب الحوائج کا خطاب ملا ہوا ہے۔ غور کریں۔ اب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے،
یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ عباس کے اور فرات کے درمیان 10,000 لوگ ہیں، 10,000 لیکن 10,000 کی تعداد ایک 10 کے مقابل 100 کے مقابل 1000 کے مقابل 10,000 کی تعداد 5,000 کے مقابل زیادہ ہے، تنہا عباس ہے۔ اب ذرا میں جو بات کہنا چاہوں اس سے ذہن پر زور دیجئے تو عباس کا جلال، عباس کی ہیبت، عباس کا رعب سمجھ میں آئے گا کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے، ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا عباس نہ تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے، نہ کوئی رجس پڑھی، نہ کوئی جملہ کہا، بولے بھی نہیں، غور سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ 10,000 جو تھے یہ اس طرح ہٹے ہیں اپنی جگہ سے جیسے کسی شیر نر کو دیکھ کے بکریاں اور بکرے ہٹ جائیں، جانور شیر نر سے جس طرح ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد گھوڑے کے اگلے سم پانی میں گئے تھے، سوکھا مشکیزہ بہت دیر تک تڑ کرتے رہے۔ مشکیزہ برا آپ کو سب معلوم ہے، مجلسوں میں آپ سنتے ہیں، اور مجلسوں میں جنہوں نے بچپن سے سب سنتے آئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو نہ معلوم۔ اچھا ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ یہ روایات کا اختلاف ہے، اس میں سمجھ لیے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، دیکھیے اتنا وہاں 35 لاکھ کا لشکر تھا، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، کوئی کسی رخ سے، کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے، کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو جس نے جو دیکھا اس نے اپنا دیکھا ہوا منظر بیان کیا، اس میں سے ہم تک کے ہوتے ہوئے کچھ کم ہو کے آیا۔ تو بیک وقت مختلف خطیبوں سے آپ جو مختلف مصائب سنتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ایریا بہت بڑا تھا، یہ تھے 72، ان کو دیکھنا نہ تو آسان تھا، کس نے کیا کیا، جس کے رد عمل میں کسی نے کیا جواب دیا کس کو، یہ سب کچھ آپ سمجھ رہے نا۔ تو یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف کوئی غلط یا جھوٹ بھی نہیں ہے، جس نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ اب چلو میں پانی لیا، دور سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ پینے کے لیے لیا اور پھر پھینک دیا، یہ لیا اگر روایت یہ مان بھی لی جائے۔ تو عباس نے یہ بتا دیا کہ حسین اور اولاد حسین کے بغیر 3 دن کے پیاسے شیر کو ایک چلو پانی بھی گوارا نہیں۔ گھوڑے سے کہا پانی پی لے۔ اچھا یہ کون سن رہا ہے؟ وہ جو پہرے دار تھے، جو فوج پہرا دے رہی تھی، ان تک کی آواز جا رہی ہے۔ گھوڑے نے بو ہٹا لیا کہ وفادار اس نے پانی نہیں پیا۔ اب عباس واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ دیکھا یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد عباس پر پیچھے سے آ کے دانے شانے بوار ہوا، پھر بایاں شانہ کاٹا گیا، تسبیح دھاتوں سے دبا لیا، تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں چلا گیا۔ عباس گھوڑے سے گرے، حسین چلے، ایک جگہ پر کچھ رک کے کچھ اٹھایا، دامن ابا میں رکھا، پھر تھوڑی دیر آگے بڑھے، کچھ اٹھا کے دامن ابا میں رکھا، اور اس کے بعد حالت کے کمر جھکی ہوئی ہے۔ الان ان کا ذرا زہری
وقلت حیلتی، بھیا تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، رائے جا رہا ہوں تدبیر موجود ہو گئی۔ عباس، آقا، عباس، مولا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ کہا عباس کچھ کہنا ہو تو کہو۔ اس میں قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ جانے والے جا چکے، اور کچھ ہی دیر میں ہم بھی آنے والے ہیں، اور یہ حکم الہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس عالم میں بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اسے۔ عباس نے کہا آقا زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھو، کہا ایک آنکھ میں جو ماتھے پر تیر پڑا تھا اس کا خون جم گیا ہے، دوسرا تیر پھر ماتھے پر مارا گیا، میں نے ذرا سے چہرہ ڈال لیا تھا، وہ آنکھ تیر میں بس ہو گیا تھا، آنکھوں پر خون جم گیا ہے، اس کو ہٹا دیا میں آپ کی زیارت کر لوں۔ کہا عباس اور کوئی بات؟ کہا آقا لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ عباس نے کبھی کسی سے وعدہ کر کے وفا ضرور کیا ہے۔ یہاں 4 برس کی بچی، 4 برس کی بچی سے کیا وہ وعدہ، یہاں جو وعدہ ہے وہ ایک کمزل بچی سے، وہ بچی کئی بچوں کو لیے اس یقین کے ساتھ در خیمہ کے آگے موجود ہے کہ میرا چچا پانی لے کے آئے گا۔ بس سنیے سنیے، اب حسین نے کہا اور نہیں آقا کچھ نہیں، بس آپ کی زیارت کر لی اور یہ گزارش تھی کہ غلام کی لاش خیمہ میں لے جائیے گا۔ حسین نے کہا عباس اب کچھ دیر میں ہم بھی مارے جائیں گے، اب ہماری بھی ایک خواہش ہے، تمنا ہے، پوری کر دو۔ جب سے تم نے بولنا سیکھا اماں ام البرین نے تم کو یہ سمجھایا کہ ہمیں آقا کہو، اماں ام البرین نے تم سے کہا ہمیں آقا کہو۔ ہم نے کئی مرتبہ تم سے کہا کہ ہمیں بھائی کہہ دیا کرو، تم نے کہا اماں منع کر کے، اماں نے منع کیا، اب جا رہے ہو۔ اماں ام البنین تم سے ناراضی ہوئی، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ عباس نے کہا بھائی، اور روح پرواز کر گئی، مجلس مکمل ہو گئی۔ چند جملے اور ہیں۔ عباس کا علم لیے، کٹے ہوئے شانے لیے، حسین جب آئے اور سکینہ کو یہ معلوم ہوا کہ عباس مارے گئے تو بچی طرف کے چلی، چچا اب پانی نہیں مانگوں، آ جاؤ چچا۔ اے بہن زینب سکینہ کرو کو مقتل میں چلی گئی تو زندہ واپس نہ آئے گی۔ اے چچا پانی مانگے شرمندہ ہو گئے، اے چچا بڑی شرمندگی، آپ سے پانی مانگنا، آپ سے پانی مانگنا غضب ہو گیا۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على نبيك وعلى نبيك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين